السلام علیکم معزز اساتذہ کرام اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا زیادہ ذکر کرتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بطور مسلمان ہماری زندگی کا مقصد اولین بھی یہی ہے کہ ہم ہر وہ کام ضرور کریں جس سے ہمارے پیارے اللہ اور اس کا پیارا رسول ہم سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں، کیونکہ ہمیں ان سے سب سے زیادہ انہی پاک ذاتوں سے محبت ہے۔ اور مسلمان کی محبت کا مرکز و محور اللہ کی ذات ہے، اور مسلمان کے ہر کام میں اللہ کا ذکر سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے۔ جیسے ہم کوئی کام شروع کریں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اگر کوئی ہمیں نعمت مل جائے تو مسلمان کہتا ہے الحمدللہ۔ اگر اسے کوئی اچھی چیز، خوبصورت چیز نظر آئے تو وہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے سبحان اللہ۔ اگر وہ کسی کو الوداع کر رہا ہو تو اس وقت اپنے مہمان کے بارے میں کہتا ہے فی امان اللہ۔ اسی طرح اگر اسے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے استغفر اللہ۔ اور اگر کوئی کھانے کی دعوت دے تو وہ اسے کہتا ہے بارک اللہ۔ اب اندازہ لگائیں کہ مسلمان کی زندگی میں ہر موقع پر اللہ کا ذکر موجود ہے۔ چھینک آئے تو الحمدللہ، چھینک سننے والا کہتا ہے یرحمکم اللہ، چھینک لینے والا دوبارہ کہتا ہے یہدیکم اللہ۔ تو ہمیں ہر وقت اللہ کا ذکر ہماری زبان پر رہنا چاہیے، اور اگر درود و سلام پڑھیں تو وہ بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، یہ جو آج آپ کو بتایا گیا ہے، ان تمام موقعوں پر آپ نے اللہ ہی کا ذکر کرنا ہے۔ یاد رہے گا؟ تو آئندہ آپ کوشش کریں یہ جو میں نے آپ کو جملے بتائے ہیں یہ آپ زبانی یاد کریں، اور انہی موقعوں پر آپ اللہ کا ذکر کریں، تاکہ جس طرح ہمارے پیارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ، ہمیں ہر وقت اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی یاد ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، اور دنیا کے یا دین کے جتنے بھی کام ہیں ان کو سر انجام دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے۔